محترم سامعین، السلام علیکم۔ سر کے بال مجھ سے روٹھ گئے۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں ان کے لیے یہ نسخہ بہت لاجواب ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے بالوں میں خشکی یا جوئیں ہیں؟ جوؤں کے لیے چقندر کے پتے، ڈنٹھل اور ایک چقندر کاٹ کر پانی میں خوب جوش دیجیے اور اس سے بال دھوئیے، جوئیں آئندہ نہیں ہوں گی۔ 1 ماہ مسلسل بالوں میں یہی عمل دہرائیے۔ بالوں کی خشکی 1 چقندر پتوں سمیت پانی میں ابال کر سر پر خوب ملیے، آدھے گھنٹے بعد سر دھو لیجیے۔ ہفتہ میں 2 بار یہ عمل کریں، اس سے خشکی دور ہو جائے گی۔ کمر درد کا سستا ترین علاج مل گیا۔ دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر پیس لیں۔ نہار منہ یہ سفوف آدھا چائے کا چمچ ہمراہ پانی یا دودھ کھائیں، انشاءاللہ کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ ہے۔ منے کو صحت مند اور موٹا تازہ بنانے کے لیے لاجواب ٹوٹکا: شہد، روغن بادام، زیتون کا تیل، کسٹر آئل، ایک قطرہ ملا کر پیدائشی بچے یا بچی کو پہلے چند ماہ چٹانا ہے، پھر صبح و شام 2 دفعہ، پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے قطرے بڑھاتے جائیں۔ یہ چیزیں خالص ہونی چاہیے۔ یہ اجزاء بچے کو بہت سی تکالیف مثلا خشکی، آنتوں کی صفائی، طاقت کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ بچہ صحت مند اور موٹا ہوگا۔ کیا آپ کے بھی ہاتھ کانپتے ہیں؟ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپ کپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر کے 1/4 کر دیں اور روزانہ صبح بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کچھ عرصہ میں دور ہو جائے گی۔ آپ کے ناخن بھی کہیں ایسے تو نہیں؟ اگر کسی کے ناخن پک جائے یا انگلی وغیرہ تو ایک پودا ملتا ہے جس کا نام آک ہے، جس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے۔ روئی کے ساتھ وہ دودھ لگا لیں، انشاءاللہ پکا ہوا ناخن ٹھیک ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے قہوہ: میں کافی عرصہ سے بلڈ پریشر کا مریض تھا۔ پہل تو کسی نہ کسی طرح گزارا ہو جاتا، لیکن آخر کار میں گولیوں پر لگ گیا۔ پھر مجھے کسی نے ارجن نامی درخت کا بتایا کہ اس کی چھال کا قہوہ بنا کر پیو۔ اب الحمدللہ کافی آرام ہے۔ مکمل نسخہ: آدھ پاؤ چھال 1 پاؤ پانی میں ابالیں۔ جب آدھ پاؤ پانی رہ جائے تو مل چھان کر چینی حسب ذائقہ ملا کر دن میں 3 کپ استعمال کریں، مکمل افاقہ ہونے تک۔ منہ کے پیٹ میں درد تو نہیں؟ جب بچوں کو پیٹ درد ہوتا ہے تو اس کی یہ علامت ہے کہ بچے ٹانگوں کو بار بار سکیڑتے ہیں اور چیختے ہیں۔ بچوں کے پیٹ درد کے لیے یہ چٹکلا بہت مفید ہے۔ پیاز کو آگ پر سینک کر پانی نچوڑ لیں اور 3 گرام پلا دیں، درد بند ہو جائے گا۔ ٹوٹکا آزمائیں، نکسیر دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ نکسیر خواہ کتنی ہی پرانی ہو، بازار سے 10 روپے کی سرد چینی لیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اصلی سرد چینی کالی مرچ جیسی اور ساتھ ڈنڈی ہوگی، نکلی کے ساتھ ڈنڈی نہیں ہوتی، دیکھ کر لیں۔ اسے باریک پیس لیں۔ ایک چھوٹا چمچ 1 گلاس دودھ میں ڈال کر مکس کر کے فریج میں رکھیں۔ صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ 3 دن ایسا کریں، انشاءاللہ دوبارہ ساری زندگی نکسیر نہیں آئے گی۔ آپ کی ناک میں کیڑے تو نہیں؟ نیاز بو کے پتوں کا رس 2 قطرے ناک میں ٹپکائیے، اس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شافعی ٹوٹکا ہے۔ جھریوں سے نجات کے لیے یہ پیسٹ لگائیں۔ میتھی کے تازہ پتوں کی پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نسخہ آزمایا، پتھری غائب اور ڈاکٹر حیران۔ درد گردہ، پتھری اور گیس کی تکلیف کے لیے کئی بار کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ سونڈ، سونف، نوشادر،
کالا نمک، کالی مرچ اور رائی، یہ 6 چیزیں ہیں۔ ہم وزن لینی ہے، ایک ایک چھٹانک لے کر باریک پیس لیں۔ صبح و شام چھوٹی چمچ پانی کے ہمراہ لے لیں۔ پانی زیادہ پینا ہے، پتھری ریت جو بھی گردہ میں ہوگی خارج ہو جائیں گی۔ اپنی ناف خود ٹھیک کریں۔ 1 یا آدھے انچ موٹا 2 فٹ لمبا ڈنڈا لیں۔ اکڑوں بیٹھ کر یہ ڈنڈا گھٹنوں میں دبا لیں۔ حلوہ یا کوئی نرم غذا سامنے رکھ لیں۔ 2 منٹ کے بعد یہ غذا استعمال کریں۔ بعد غذا یہ ڈنڈا نکال دیں، ناف ٹھیک ہو جائے گی۔ نوٹ: دونوں پاؤں اور گھٹنے ملے ہوں تو بہتر ہے، اور نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ٹوٹکا میں نے کئی افراد پر آزمایا ہے اور اسے بہت کامیاب پایا ہے۔ دانتوں کے امراض کا آزمودہ حل۔ کوڑ تمے کی مسواک دن میں 2 مرتبہ صبح و شام کرنے سے مسوڑوں سے خون آنا بالکل بند ہو جاتا ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خود کلامی کی بیماری دور کرنے کے لیے یہ کھائیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ بیماری بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پپیتا کا چھلکا جو کہ نہ کچا ہو نہ زیادہ پکا ہو، اس کو 1 ہفتہ سالن کی طرح پکا کر کھائیں۔ ناک میں پانی ڈالنے سے نزلہ زکام ختم۔ ناک میں زور سے نیم گرم پانی چھڑکائیں۔ ایک نتنا بند کر کے دوسرے نتنے میں 3 دفعہ پانی زور سے چھڑکائیں۔ اس طرح دوسرے نتنے میں بھی دن میں چند بار ایسا کریں، انشاءاللہ 10 دن میں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہ کبھی زکام ہوگا نہ نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوگا۔ کوئلوں پر شکر ڈالیں اور خارش کی بیماری ختم۔ خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں۔ اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ دائمی نزلہ کے لیے۔ دائمی نزلہ کے لیے مچھلی کا تیل آدھا چمچ روزانہ ناشتے کے 2 گھنٹہ بعد 1 ماہ تک استعمال کریں۔ سردیوں میں رات کو بھی آدھا چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ دائمی نزلہ، حلق میں سوزش اور ناک میں پھوڑا پھنسی۔ اگر ناک میں پھوڑا پھنسی ہو یا حلق میں سوزش ہو تو تھوڑے سے نیم کے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دیں، چٹکی بھر نمک بھی ڈال دیں، پھر اسے چھان لیں۔ یہ نیم گرم پانی ناک میں زور سے چڑھائیں اور غرارے بھی کریں۔ دن میں کم از کم 3 مرتبہ 10 دن کا کورس کریں۔ روزانہ 10 دن کا کورس کریں، دائمی نزلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دماغی کمزوری، پرانا نزلہ اور سر درد۔ مغز، بادام، مکھن، چینی ہم وزن لے کر رگڑ کر چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور پرانا نزلہ، درد سر اور کمزوری میں بے حد مفید ہے۔ گردے کے درد سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ گردے کا درد جو پتھری کی وجہ سے ہو رہا ہو، آپ دیسی مرغی کے پوٹے لے کر ان کے اوپر سے جو زرد رنگ کا چھلکا اترتا ہے اس کو خشک کر لیں اور پیس کر آدھی چمچ صرف 3 بار کھائیں، اور اوپر سے دودھ اگر گائے کا مل جائے تو اچھا، ورنہ جو میسر ہو پی لیں۔ گلقند بھی 2 چمچ کھا لیں، انشاءاللہ جو آپریشن کروانے جا رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، اور یہ ایسے اور اتنی جلدی سے اثر کرتا ہے جیسے پین کلر کھا لی ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔